اگر وقت ہے تو چند لمحے رک کر یہ حقیقت پڑھ لیجئے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ میرا جسم ساکت ہوگا، آنکھیں بند، زبان خاموش، سانس رک چکی ہوگی، اور پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، نہ گھر کی، نہ کاروبار کی، نہ عزت کی، نہ سوشل میڈیا کی، کیونکہ میں ایک نئی دنیا کی طرف منتقل ہو چکا ہوں گا۔ میرے مسلمان بھائی وہ سب کچھ کریں گے جو ایک میت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ مجھے آہستہ آہستہ کپڑوں سے جدا کریں گے، مجھے غسل دیں گے، میرے جسم پر آخری بار پانی بہے گا، مجھے سفید کفن میں لپیٹ دیا جائے گا، میرے گھر کے کمرے سے اٹھا کر صحن میں لایا جائے گا، پھر 4 کندھوں پر سوار کر کے مسجد لے جایا جائے گا، صفیں بنیں گی، دعائیں ہوں گی، اور پھر مجھے قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا۔ کچھ لوگ واقعی روئیں گے، کچھ رسمی آنسو بہائیں گے، اور کچھ صرف خاموش کھڑے رہیں گے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، ان میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے میری نصیحتوں کو سنجیدگی سے لیا ہوگا۔ پھر میری چیزیں تقسیم ہو جائیں گی، میری چابیاں کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گی، میرا موبائل کسی اور کے استعمال میں ہوگا، میری کتابیں الماری سے نکال لی جائیں گی، میرے کپڑے صدقہ کر دیے جائیں گے، میرا بستر خالی ہو جائے گا، اور دنیا اپنی رفتار سے چلتی رہے گی۔ بازار کھلے رہیں گے، دفاتر چلتے رہیں گے، خبریں نشر ہوتی رہیں گی، میری جگہ کسی اور کو نوکری مل جائے گی۔ میری غیر موجودگی سے نظام کائنات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن قبر میں فرق ضرور پڑے گا۔ وہاں مجھ سے سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی عہدہ کام نہیں آئے گا۔ سب سے پہلی چیز جو مجھ سے چھین لی جائے گی وہ میرا نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے جنازہ کہاں ہے؟ کوئی نہیں کہے گا فلاں کہاں ہے؟ وہ کہیں گے میت کو قریب کرو، کوئی نہیں کہے گا اسے آرام سے رکھو، یہ میرا عزیز تھا۔ میرا نام صرف دنیا کے کاغذوں میں رہ جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی مٹ جائے گا۔ اے انسان، غرور کس بات کا ہے؟ حسب و نب کا، دولت کا، خوبصورتی کا، شہرت کا، عہدے کا؟ یہ سب قبر کے دروازے پر چھوٹ جائیں گے۔ یاد رکھو، تم پر 3 طرح کا غم ہوگا۔ کچھ لوگ کہیں گے افسوس ہوا، اچھا آدمی تھا، اور اگلے ہی لمحے اپنے کام میں لگ جائیں گے۔ دوست چند دن یاد کریں گے، پھر ہنسی مذاق میں مصروف ہو جائیں گے۔ سب سے زیادہ غم گھر والوں کو ہوگا، مگر وقت کے ساتھ وہ بھی زندگی کی مجبوریوں میں آگے بڑھ جائیں گے۔ تمہاری کہانی دنیا میں ختم ہو جائے گی، مگر تمہاری اصل کہانی تب شروع ہوگی۔ تم سے چھن جائے گا حسن، طاقت، مال، صحت، اولاد، دوست۔ تمہارے ساتھ صرف ایک چیز جائے گی، اعمال۔ وہی تمہارا سرمایہ ہوگا، وہی تمہاری روشنی ہوگا، وہی تمہارا سایہ ہوگا۔ سوال یہ ہے، آج ہم کیا جمع کر رہے ہیں؟ گناہ یا نیکیاں؟ غرور یا عاجزی؟ دنیا یا آخرت؟ ابھی وقت ہے۔ 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرو، قرآن سے تعلق مضبوط کرو، ماں باپ کو راضی رکھو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، خفیہ صدقہ کرو، رات کے سناٹے میں 2 رکعت پڑھ کر آنسو بہاؤ، معاف کرنا سیکھو، حلال کماؤ، کیونکہ قبر اندھیری ہے اور وہاں روشنی صرف اعمال دیں گے۔ یاد رکھو اور نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ سورۃ الذاریات 55۔ اگر آپ یہ تحریر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اگر کسی کی آنکھ میں اس سے آنسو آتے ہیں، اگر کوئی اس سے توبہ کر لیتا ہے، تو شاید یہ الفاظ قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دیں۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی غفلت سے جگا دے، ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔